سب سے زیادہ گناہ آج کے دور میں اعضائے جسم میں سے کسی چیز سے اگر ہوتا ہے تو وہ زبان ہے. جہاں دو چار بیٹھے غیبت شروع، جہاں دو چار بیٹھے چغلی شروع، جہاں دو چار بیٹھے کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کے منصوبے شروع. خبردار، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو لگام دو اور ان چیزوں کو گناہوں میں جو ہے گناہوں سے آلودہ نہ کرو. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، جو کھلے ہوئے گناہ ہے اس کو چھوڑ دو. تو ایک مفسر کا قول کیا ہے؟ اعضائے جسمانی سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ظاہری گناہ ہیں، اور قلبی کا قول باطنی گناہ سے مراد، چھپے گناہ سے مراد، اس لیے کہ قرآن نے کہا کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. تو کھلے گناہ تو سمجھ میں آ گئے کہ اعضائے جسمانی سے جو گناہ ہوں وہ کھلے گناہ، اور چھپے گناہ سے کیا مراد؟ تو قلبی کہتے ہیں اس سے مراد دل ہے، کہ دل کے اندر گندے خیالات نہ لاؤ، دل کے اندر برے خیالات نہ لاؤ، دل کے اندر گندی نیتیں نہ لاؤ، دل کے اندر برائیوں کا تصور نہ لاؤ، دل کے اندر برائیوں کے بارے میں منصوبہ بندی نہ کرو، دل کے اندر غلط محبت کو جگہ نہ دو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جانتے ہیں. ہم ہزار مقدس بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، لیکن دل میں کیا گل کھل رہے ہیں اور کیا کھچڑی پک رہی ہے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اللہ جانتا ہے. مجھے یہاں پر مولا علی کی ایک بات یاد آتی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سب ذہن میں رکھو، بہت دعوتوں میں ہم جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اتنا مجھے یہ قول خدا کی قسم پسند آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس لیے کہ دعوتوں میں جانے والے بہت سارے گھروں میں تاک جھانک کرتے ہیں اور دعوت سے نکلنے کے بعد ان گھر والوں کی برائیاں کرتے ہیں. تو مولا علی نے کیا خوب کہا، ارشاد فرماتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ کی حفاظت کرو اور گھر سے نکلو تو زبان کی حفاظت کرو. کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ کی حفاظت کرو اور کسی کے گھر سے نکلو تو زبان کی حفاظت کرو. آپ ذرا سوچو، چھوڑ دو یہ سارے گناہ، چھوڑ دو یہ ساری برائیاں. باطن دل یہ بہت اہم چیز ہے. کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ہمارے دل کے بارے میں اور ہمارے دل میں چھپی ہوئی نیتوں کے بارے میں مولا ضرور جانتا ہے. اسی لیے تاکید کے ساتھ اس نے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ. تو قلبی نے فرمایا کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، اس سے مراد یہ ہے کہ اعضائے ظاہری سے ہونے والے گناہ بھی چھوڑ دو اور دل میں بھی گناہ کے خیالات کو جب آئیں تو اس خیالات پر عمل کرنے سے بچو اور دل میں بھی غلط خیال کو آنے نہ دو. اب آئیے امام مجاہد سے پوچھتے ہیں ان کا قول کیا ہے اسی آیت کے بارے میں. تو امام مجاہد جن کا بڑا اونچا مقام ہے تفسیر کے اندر، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، تو کھلے گناہ سے مراد زنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. دور جاہلیت کے اندر زنا بہت عام تھا، ایون یہاں تک کہ آج اسی چیز کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ میں سے جتنے ذی شعور ہیں اور ہوش رکھتے ہیں اور سوسائٹی پر نگاہ رکھتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج بھی زنا عام ہو رہا ہے. اس دور کے اندر دو قسم کے لوگ تھے زنا کرنے والے. ایک تو برے مشہور تھے، وہ بھی زنا کرتے تھے، اور کچھ شریف لوگ تھے جو چھپ کر زنا کرتے تھے. یعنی یہ زنا کا معاملہ اتنا عام تھا کہ شریف بھی اس کے اندر ملوث تھے اور برے لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے. آج بھی یہ زنا کا معاملہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اللہ اکبر، اسی کے حوالے سے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن آج مغرب نے یہ پلان بنا لیا ہے، یہ منصوبہ بنا لیا ہے
کہ پوری دنیا کو زنا کے دلدل کے اندر ڈھکیل دیا جائے اور دنیا میں ایک پاک انسان تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک انسان بھی پاک نہ ملے. یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا جس کے اندر زنا کی طرف ابھارا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ زنا کی طرف ابھارنے والیاں آج کے قوم کی عورتیں ہیں جو اتنا برہنہ لباس پہن کر کے نکلتی ہیں کہ شریف انسان کی نگاہ اگر انجانے میں بھی پڑ جائے تو اس کے دل و دماغ کے اندر بھی ہلچل پیدا ہو جائے. تو قرآن نے کہا، امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد زنا ہے، کہ زنا جو ظاہری گناہ ہے اسے بھی چھوڑ دو. باطنی گناہ کیا فرمایا؟ تو فرماتے فساد فی الارض، یہ باطنی گناہ ہے. فساد اور فسادی یہ اللہ کو پسند نہیں. اور کبھی کبھی منافق کے بارے میں، بلکہ قرآن میں منافق کے بارے میں کہا گیا ایسے بہت سارے منافق ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں لیکن اس فساد کو وہ صلح کا نام دیتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقین سے کہا زمین میں فساد بپا نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ ہم فساد کیا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. فساد بہت بری چیز ہے. فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ. قرآن کا انداز دیکھیے، فساد کے معنی ہوتا ہے بگاڑ. جو بھی سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا وہ باطنی گناہ کے اندر گرفتار ہے. اگر رسم کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، رواج کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، عادات کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، کاروبار کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، عادتوں کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، اللہ عز و جل ایسے بگاڑ پیدا کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ بے شک اللہ بگاڑ پیدا کرنے والے، فساد کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. تو قرآن کہتا ہے اس گناہ کو بھی چھوڑ دو. آپ کو یہ سوچنا ہے اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری کون سی چیز ایسی ہے جس سے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں. نت نئی رسمیں آج شادی میں لوگ لے کر کے آتے ہیں، بالکل نئی نئی رسمیں، ایسی ایسی رسمیں لے کر کے آتے ہیں. ایک چھوٹی سی رسم بتاؤں، چلیے یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، ایک شوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب دولہا قلم اس کے لیے جو ہوتا ہے سائن کرنے کے لیے وہ بھی بڑے پنکھ والا اور بڑا خوبصورت، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، سادے قلم سے نہیں ہوتا. چلیے یہ کوئی اتنا بڑا بگاڑ نہیں، لیکن لڑکے لڑکی کو، دولہا دلہن کو ایک ساتھ میں ریسیپشن یا ولیمے کے اندر بٹھانا تاکہ ہر کوئی دلہن کو بھی دیکھ لے، اور بے پردگی کی وجہ سے وہ اپنی نگاہوں سے غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے. اب کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. وہ سوچتا ہے ہیرو نے کیسا کیا تھا، ہیروئن نے کیسا کیا تھا، ٹی وی سیریل کے آرٹسٹ نے کیسا کیا تھا، ویسا ہی کرنا ہے. کاش کہ مسلمان یہ دیکھتا کہ مدینے کے تاجدار نے کیسا کیا ہے، مولا علی نے کیسے کیا ہے، تو آج ان کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا، کوئی ڈانسر نہ ہوتا. لیکن نہیں.